یہ بہترین رات اللہ تعالی ہم سب کو اس کے قدر کرنا نصیب فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر کی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں اور وہ ملائکہ کے جھرمٹ میں زمین کی طرف اترتے ہیں۔ ملائکہ کے پاس سبز جھنڈے ہوتے ہیں جو بیت اللہ پر گاڑ دیتے ہیں۔ جبرائیل امین کے 100 پر ہیں جن میں سے وہ 2 پر صرف اسی رات کو کھولتے ہیں اور وہ 2 پر مشرق و مغرب سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ جبرائیل امین اس رات فرشتوں کو ابھارتے ہیں، چنانچہ وہ ہر فرشتہ ہر اس بندے کو سلام کرتا ہے جو کھڑا یا بیٹھا نماز پڑھ رہا ہے، ذکر الہی میں مشغول ہے۔ ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ پھر جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل امین فرشتوں کو آواز دے کر کہتے ہیں چلو اب چلو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مومنوں کی ضروریات کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا؟ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نظر رحمت سے دیکھتے ہوئے ان سے درگزر فرما کر انہیں بخش دیا ہے، سوائے 4 اشخاص کے، سوائے 4 لوگوں کے اللہ نے سب کو بخش دیا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 4 اشخاص کون ہیں؟ آپ نے فرمایا عادی شراب خور، والدین کا نافرمان، رشتے ناطے توڑنے والا اور مشاہن۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ مشاہن کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کینہ پرور۔ تو اگر خدا نہ خواستہ یہ 4 کام ہمارے اندر موجود ہیں تو پھر اس رات کی فضیلت ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ اس رات کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ان 4 کاموں سے ہمیں بالکل اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا۔ اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ ہم شراب خور نہیں ہیں، بہت شکر احسان ہے، لیکن آج کے دور میں شراب سے بھی زیادہ بدتر نشہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو ہوش و خرد سے بیگانہ کر دیتا ہے، جو بھلا دیتا ہے کہ ہم رمضان کی قیمتی گھڑیوں کو کیسے ضائع کر رہے ہیں۔ وہ موبائل کا فتنہ ہے، تو موبائل سے دوری اختیار کرنی ہے۔ والدین کی نافرمانی، خدا نخواستہ اگر والدین کی نافرمانی ہوئی ہے تو فوراً ان سے معافی مانگنا ہے، اور جن کے اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنی ہے۔ رشتے ناطے توڑنے والا، رحم کے رشتوں سے جو ہمارا رشتہ ہے، رحم کے جو رشتے ہیں، بہن بھائی ہیں، خالہ ماموں ہیں، چچا پھوپھی ہیں، تو رحم کے رشتوں کے ساتھ تعلق کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ یہ یاد رکھیں، رحم کے رشتوں کے ساتھ تعلق کو جوڑ کے رکھنا ہے، تو ان سے تعلق کو جوڑنا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس پر اللہ کے فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جو لوگ دنوں میں روزے رکھیں اور جب اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن جائیں گے، باب ریان سے انہیں گزارا جائے گا، تو فرشتے کہیں گے کہ کھاؤ اور پیو۔ وہ روزے دار ہوں گے جو اللہ کے لیے بھوکے رہے پیاسے رہے، تو یہ لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے، پروردگار انہیں خوشخبریاں دیں گے، فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے لیے بھوکے رہنے والوں، پیاسے رہنے والوں، آؤ جنت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں، آؤ جنت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ تو ہمیں کیسے حاصل ہوں گی یہ سب فضیلتیں، یہ سب نعمتیں؟ کہ ہم نے تو لیلۃ القدر میں اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ چیزیں جو اللہ کی ناراضگی والی ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے۔ عادی شراب خور کو شراب سے اپنے آپ سے شراب کو دور کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ والدین کی نافرمانی ہوئی تو والدین سے فرما برداری کا رویہ اختیار کرنا ہے، معافی مانگنا ہے، ان سے بالکل دل کو صاف کر لینا ہے۔ رشتے ناطے ٹوٹے ہوئے ہیں تو ان کو جوڑ لینا ہے۔ تو اللہ کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ لیلۃ القدر میں عبادت ایسی کریں کہ ساری کی ساری نعمتیں ہمیں مل جائیں، ہم پر بھی نعمتیں نازل ہوں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ دیکھیں یہ نعمتیں اور رحمتیں کب نازل ہوتی ہیں؟